حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا مجموعہ کو جلا دینا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میرے باپ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے 500 احادیث کا ایک ذخیرہ جمع کیا تھا۔ ایک رات میں نے دیکھا کہ وہ نہایت بے چین ہیں، کروٹیں بدل رہے ہیں۔ مجھے یہ حالت دیکھ کر بے چینی ہوئی۔ دریافت کیا کہ کوئی تکلیف ہے یا کوئی فکر کی بات سننے میں آئی ہے۔ غرض تمام رات اسی بے چینی میں گزری اور صبح کو فرمایا کہ وہ احادیث جو میں نے تیرے پاس رکھوا رکھی ہیں اٹھا لا۔ میں لے کر آئی، آپ نے ان کو جلا دیا۔ میں نے پوچھا کہ کیوں جلا دیا؟ ارشاد فرمایا کہ مجھے اندیشہ ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں مر جاؤں اور یہ میرے پاس ہوں۔ ان میں دوسروں کی سنی ہوئی روایتیں بھی ہیں کہ میں نے معتبر سمجھا ہو اور واقع میں وہ معتبر نہ ہوں اور اس کی روایت میں کوئی گڑبڑ ہو جس کا وبال مجھ پر ہو۔ فائدے میں شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ تو علمی کمال اور شغف تھا کہ انہوں نے 500 احادیث کا ایک رسالہ جمع کیا اور اس کے بعد اس کو جلا دینا یہ کمال احتیاط تھا۔ اکابر صحابہ رضی اللہ عنہم کا حدیث کے بارے میں احتیاط کا یہی حال تھا۔ اسی وجہ سے اکثر صحابہ رضی اللہ عنہم سے بہت کم روایتیں نقل کی جاتی ہیں۔ ہم لوگوں کو اس واقعہ سے سبق لینے کی ضرورت ہے۔ جو ممبروں پر بیٹھ کر بے دھڑک احادیث نقل کر دیتے ہیں، حالانکہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہر وقت کے حاضر باش، سفر حضر کے ساتھی، ہجرت کے رفیق، صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کہتے ہیں کہ ہم میں بڑے عالم حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد جب بیعت کا قصہ پیش آیا اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تقریر فرمائی تو کوئی آیت اور کوئی حدیث ایسی نہیں چھوڑی جس میں انصار کی فضیلت آئی ہو اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی تقریر میں نہ فرما دی ہو۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ قرآن پاک پر کتنا عبور تھا اور احادیث کس قدر یاد تھی، مگر پھر بھی بہت کم روایتیں حدیث کی آپ سے منقول ہیں۔ یہی راز ہے کہ حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ سے بھی حدیث کی روایتیں بہت کم نقل کی گئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ بھائی ہمیں جو کچھ بھی پڑھا اور سنا اپنی بارگاہ عالی میں قبول و منظور فرمائے اور ہمیں اس صحابہ کرام رضی اللہ اجمعین کے مبارک نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ جزاکم اللہ خیرہ۔